اگر تم اپنی عبادت اور ثواب کا کل انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں، کیونکہ بچے کا اجر ہی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول وہ شخص ہے جو کہ بار خلق کھینچے اور کھوئی خشک رکھے۔ کسی نے دریافت کیا ہے کہ کس طرح حق کو پہچانا چاہیے، فرمایا اندھا، بہرا اور لنگڑا بن کر۔ خشک خلقی اور خاموشی ہلکی ہے پیٹھ پر اور بھاری ہے میزان پر۔ کسی نے کہا متکبر کس کو کہتے ہیں، فرمایا جو شخص تمام عالم میں اپنے سے زیادہ کوئی چیز خبیث سمجھے۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ سری دشمن کے مترادف ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ بھوک کیوں نہیں لگتی اور اتنی بھوک تکلیف کیوں دیتی ہے، فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا انا ربکم اعلیٰ، میں خدا ہوں، ہرگز نہ کہتا۔ جس کو خدا تعالیٰ مقبول کرتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ معرفیت یہ ہے کہ مخلوق کی حرکات وقسنات کو بواسے خالق جانے۔ تواضع یہ ہے کہ تو درویش سے تواضع کرے اور امیروں سے تکبر۔ توکل یہ ہے کہ تو زندگانی کو ایک دن کے لیے جانے اور فکر کل کی نہ کریں۔ وہ زمانہ غربت اسلام کا ہے جس میں علما مفتون دنیا ہوں۔ جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج ہی اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ نیک وقت وہ ہے کہ نیکی کرے اور دڑے، اور بد وقت وہ ہے کہ برائی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ہی ملتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ وہ خدا نے بہت قریب ہے جو خوش خلق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اگر آپ 3 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں ہوتے تو آپ کبھی طاقتور اور عقل مند نہیں بن سکتے۔ ہر بچے کی پیدائش اس بات کا پیغام ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا۔ اس وقت تک اپنے آپ کو انسان نہ سمجھو جب تک تمہارے رائے غصے کی زیر اثر ہے۔ ملک ایک کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسبان ہے۔ پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ جو شخص قرآن اور حدیث سے بے بہرا ہے اس کی پیروی مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگ میں شک ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو خدا کو نہیں پہچانتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قریب چاہتے ہو تو اندھے، بہرے اور گونگے بن جاؤ، یعنی حرام پر نظر نہ کرو، غیبت اور بری بات نہ سنو، برا کلام اور غیبت منہ سے نہ نکالو۔ یاد رکھو تمہارا گناہ تمہیں اتنا نقصان پہنچائے گا جتنا کہ تمہارا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ خدا سے غفلت عذاب دوزخ کا باعث ہوگی۔ میں اپنی اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھتا تھا۔ جب ایک عضو سوتا تو دوسرا سے کام لیتا تھا، یہاں تک کہ میں باعزید ہو گیا۔ آسائش کا دروازہ اپنے اوپر بند کرنا اور ملت کے زانوں کے نیچے سر رکھنا تصوف ہے۔ ایک رکن شریعت ترک کر دینے پر عابدوں وزائد کو دنیا مسترد کر دیتی ہے اور اس کی واقعیت مخلوق کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کا حجاب اکبر کا علاج ذلیل لوگوں کے تانے اور تھپڑ برداشت کرنا ہے۔ طریقت میں اول ضروری شے دل حقیقی ہے، پھر گوش شنو، اس کے بعد مرغ مفاجات۔ جو مرید طاعت، عبادت اور تلاوت میں خوشی محسوس کرتا ہے تو یہ خوشی اور تلاوت قربت حق میں حجاب بن جاتی ہے۔ سب سے کم تر درجہ عارف یہ ہے کہ اس میں صفات حق موجود ہو۔ معرفت الہی کے ایک ذرے سے عارف کے قلم میں جو لذت اور سرشمار پیدا ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بیشت کے 1,00,000 میل میں بیچ ہے۔ گناہ اس قدر مصر نہیں جس قدر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، لیکن خدا اسلاس لوگ آگ کے واسطے عذاب ہوں گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خوف سے خواہشات نفس کو ترک کیا وہ اصل حق ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جسے دوست رکھتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 سخاوت مسئلے دریا کی، نمبر 2 شفقت مسئلے سمندر کی، نمبر 3 تواضع مسئلے زمین کی۔ نماز نہ چھوڑو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، مگر اس پر بھروسہ بھی نہ کرو کیونکہ مشرک ہو جاؤ گے۔ وہ شخص حق اللہ سے دور ہے
جو فخر غرور سے اپنا کام اشاروں سے کرواتا ہے، اور وہ شخص خدا کے نزدیک ہے جو اس کی مخلوق کے کام آتا ہے اور اس کی تکالیف خود برداشت کرتا ہے۔ ساری کوششیں اور یازدین کر کے بھی نظر اس کی فضل پر رکھنی چاہیے، نہ کہ اعمال پر، کیونکہ اعمال کی اخلاص اور قبولیت کا کچھ پتہ نہیں۔ متکبر کو خدا تک راہ نہیں ملتی۔ اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی حق کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں۔ نیکوں کے سیدکار نیک سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت کاربر سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہوئے جو لوگوں کے کام آتا ہے اور خوش خلق ہے۔